خدا کے کلام میں سے نکالیے بڑی خوبصورت باتیں آج زندہ کلام میں سے کرنے کو ہوں. تو آئیے سب سے پہلے ہم روح القدس کو، پنیما کو، جو ہمارا مددگار ہولی اسپرٹ ہے، اس کو ہم زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے. میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالیے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریل اسٹارٹ کی ہوئی ہے ہولی اسپرٹ، روح القدس، اور اس کا آج جو سرمن ہوگا وہ روح کے قرض دار. تو روح کے قرض دار آج سرمن ہے، میسج ہے. تو آئیے ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں سے. خدا کے کلام میں سے رومیو 8 باب اس کی 12ویں آیت ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس اے بھائیو ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں، کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں. کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے. اور ایک ریفرنس میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالا، پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت ہے. فلپیوں پہلا باب اس کی 15ویں آیت ہے. خدا کے کلام میں سے آئیے میرے ساتھ نکالیے. فلپیوں پہلا باب اور اس کی جو ہے 15 آیت. لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ سے ہی مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلایا، اور جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی. ایک اور ریفرنس میرے ساتھ نکالی، رومیو پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت. خدا کے کلام میں سے رومیو پہلا باب اس کی 14ویں آیت. میں یونانیوں اور غیر یونانیوں، دناؤں اور نادانوں کا قرض دار ہوں خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. جواب بولے آمین. شکریہ سب. ایسا کہ آپ سب نے خدا کے کلام میں سے سنا، رومیو 8 باب کے اندر، پس اے بھائیو تم قرض دار تو ہو مگر جسم کے نہیں، کہ جسم کے مطابق زندگی گزارو. کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے. آمین. روح کے قرض دار کے تعلق سے آج ایجوکیشن، تعلیم خدا کے کلام میں سے دوں گا، اور اس کو دھیان سے لیجئے. یہ بہت خاص میسج ہوگا اور اس کے اندر بھرپور تعلیم ہے. تو یہاں پر پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم روح کے قرض دار ہیں، روح کے قرض دار. اور پالوس رسول کیونکہ جانتا تھا، بنی اسرائیل بھی جانتی تھے کہ قرض دار ہونا کیا ہے. تو کیونکہ اگر جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو دعائے ربانی کے اندر بھی کہتے ہیں جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں اسی طرح ہمارے قرض داروں کو کیا کر معاف کر. اور بنی اسرائیل اس ٹرم کو جانتی تھی، وہ لوگ جانتے تھے کہ قرض دار ہونا کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم روح کے قرض دار ہیں، جسم کے قرض دار نہیں ہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں. ہم روح کے قرض دار ہیں، اس لیے ہمیں کیا کرنی ہے؟ روح القدس، ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے زندگی بسر کرنی ہے. تو ہم جسم کے قرض دار نہیں ہیں، کیونکہ جسم نے تو ہمیں موت دی ہے. کیونکہ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ جسم آدم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اور آدم نے کیونکہ گناہ کیا، اور پھر لکھا ہے گناہ نسل انسانی کے اندر ٹرانسفر ہو گیا. ہر شخص کے اندر گناہ جو تھا وہ ٹرانسفر ہوتا چلا گیا. لہذا اس لیے آدم کا جو پہلا بیٹا تھا، لکھا ہے وہ شریر سے تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. آفرنگ کے دوران جب آفرنگ دی گئی تو جلس کر گیا. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے پھر کاہن جو آدم کا بیٹا تھا پہلا، اس نے کہا کہ کاہن، گناہ جو ہے وہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، تیرا مشتاق ہے. تو آپ دیکھیے گناہ جو ہے دبکا بیٹھا ہے، اور یہ جو گناہ ہے یہ بھائیو دبکا بیٹھا ہوتا ہے ہماری زندگیوں کو، ہمارے بدنوں کو روح سے ہٹا کر جسم کے کاموں کے اندر لے جائے. یہ سمجھیے یہ باتیں. لہذا خدا نے کاہن سے کہا کہ گناہ جو ہے وہ دبکا بیٹھا ہے، تیرا مشتاق ہے. تو اسی طرح جس طرح جنگلوں کے اندر وحشی درندے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، شکار کرتے ہیں، وہ دبے پاؤں آ کر شکار کرتے ہیں، اسی طرح گناہ بھی دبے پاؤں ہو کر ہمارے لیے دبکا بیٹھا ہے. کہ
किसी तरीके से इस बदन को गुनाह के अंदर मैं ले जाऊं। ये बड़ी गुनाह जो है रूह से हटाकर, इसलिए पौलुस कहता है हम बदन के कर्जदार नहीं है कि बदन को खुश करते रहे, बदन के काम करें, बल्कि हम रूह के कर्जदार हैं। रूह ने हमें, पनीमा ने हमें जिंदा किया है, नेसरे से पैदा किया है, रासबास किया है, उसने हमें जिंदगी दी है। आमीन, हालेलुया। रूह कुदस के जरिए से हम जिंदा हैं और रूह कुदस ने हमें नया बनाया है। आमीन, यीशु मसीह के खून के जरिए से। ये रूह कुदस है, होली स्पिरिट है, पाक रूह है, ये रूह है हमारे अंदर जो दिया गया है। ये रूह कुदस जो है, लिखा है कि हमें रूह के कर्जदार बनना है। जिसम ने हमें क्या दिया है? मौत दी है, हलाकत दी है। क्योंकि गुनाह जब आता है तो फिर हलाक हो जाते हैं, जहन्नम के अंदर जाएंगे। और जब जिंदगी रूह के अंदर होगा तो फिर भाइयों रूह तो जिंदगी देता है। आमीन। रूह ने हमें कायल किया कि हम बपतिस्मा ले, रूह ने हमें कायल किया कि हम निजात पाए। रूह कुदस ने हमें नेसरे से पैदा किया है, जिंदगी दी है। आमीन। आबे हयात के चश्मे रूह कुदस के जरिए से हमारी जिंदगियों में जारी और सारी हो जाते हैं। तो इसलिए पौलुस रसूल इस भेद को कहता है कि हम रूह के कर्जदार हैं, जिस्म के कर्जदार नहीं है। तो कर्जदार की जो टर्म यूज की जाती थी, ये बनी इसराइल के अंदर यूज होती थी। सुनिए, वो कर्जे देते थे, खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि तू अगर कोई तुमसे कर्जा मांगे तो तू उसे कर्जा देना। अगर तेरा भाई तुझसे कर्जा मांगे, ताकि मुल्क के अंदर कोई कंगाल न रहे, कोई भूखा न रहे, कोई गरीब न रहे। लिहाजा अगर कोई तुझसे कर्जा मांगने के लिए आए तो तू क्या कर रहा? उसे कर्जा बेखौफ दे देना। और 7वां साल जब आएगा तो तू उसका कर्जा फिर खत्म कर देना। अगर वो ना दे सके, वापस रिटर्न ना कर सके, तो उसे माफ कर देना। यानी वो कर्जा उससे तुम ना लेना, कर्जा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो जब कोई भाई आकर किसी मीरा अपने भाई से, दौलतमंद भाई से कोई कर्जा मांगता तो वो देता, तो कर्जा लिया जाता था और फिर कर्जा लौटाया जाता था, वापस किया जाता था। और अगर कोई कर्जा वापस ना कर सके तो इसका मतलब है वो कर्जदार बंदा है। वो क्या है? कर्जदार। उस पर कर्ज है, तो लिहाजा कर्ज दिया जाता था, फिर लिया जाता, रिटर्न किया जाता था। पूरी दुनिया के अंदर आप मुल्कों के अंदर देखिए, मुल्क गरीब मुल्कों को कर्जे देते हैं, देते हैं नहीं देते? अमेरिका जैसा मुल्क, वहां पर भाई इसराइल के बड़े बड़े लोग सेंटर बने हुए हैं, वो अपनी कौम को कर्जे देते हैं। और खुदा ने कहा कि ऐसा ना हो कि जब बनी इसराइल से कहा कि अगर 6ठे महीने कोई कर्जा मांगे तो तू कहे 7वें महीने, तो 7वें साल के अंदर, तो 7वां जब साल चल जाएगा तो ये कर्जा खत्म हो जाएगा। तो तू इस जेन से ना सोच कि तू दे ही ना, तू क्या करना, अगर कोई क्योंकि 7वें साल के अंदर खत्म हो जाता था 7 साल के बाद, तो अगर यानी 6ठा साल के अंदर किसी ने कर्जा मांगा है तेरे भाई ने, तो तू डरना ना, तू बेधड़क उसे क्या करना, कर्जा देना, और उसकी बरकत मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल के लिए दूंगा ये ब्लेसिंग, ये बरकत मैं तुझे दूंगा। और 7वें साल के अंदर वो जमीन खुद ब खुद, वो जमीन पर कोई काम नहीं करते थे, जमीन खुद ब खुद जो कुछ गा सकती थी वो गाती थी, क्योंकि खुदा ने ये हुक्म उनको दिया था। तो उन्होंने ऐसा किया नहीं। आज दुनिया के अंदर वैसे कर्जे दी जाते हैं, बनी इसराइल के लोग तो आज भी इस सेटअप के अंदर चल रहे हैं। मगर आज के दौर के अंदर जब से शरीयत का दौर खत्म है, अब हम कर्जदार नहीं हैं, अब हम रूह के कर्जदार हैं जिसने हमें जिंदगी दी है। हालेलुया। अब हम जिस्म के कर्जदार नहीं हैं, या कर्जे दे या ले, ये तो सिस्टम खत्म हो गया है अब। मगर बनी इसराइल अपनी बरकत को लेने के लिए आज भी इस तालीम पर अमल करती है। हालांकि आज के दौर के अंदर तो ये सिस्टम खत्म है, मगर इसराइल बरकत की खातर वो तो कर्ज देती और फिर लेती। तो आप देखिए उनके दौर के अंदर आज भी आप देखिए बनी इसराइल के अंदर वो इस पर अमल करते हैं। मगर आज रूहानी तौर पर तो ये सिस्टम खत्म हो गया है। मगर यहां पर पौलुस इस टर्म को यूज करता है कि हम रूह के कर्जदार हैं। आमीन। जिस्म के कर्जदार नहीं है, जिस्म ने तो हमें मौत दी है, जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि लिखे हम रूह के कर्जदार हैं। इसलिए लिखे रूह के कर्जदार हैं, तो रूह के फलों से ममनून होना है। रूह के फल क्या है बोला?
खुदावंद के कलाम के अंदर मोहब्बत लिखा, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, फिर लिखा है कि मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी, ये रूह के फल हैं। आमीन। ये रूह के फलों से हम जिस्म के कामों को खत्म कर सकते हैं, कोई और मेथड नहीं है। अगर रूह के फ्रूट हमारी जिंदगी के अंदर होंगे तो जिस्म के कामों को खत्म किया जा सकता है। जिस्म के काम क्या है? खुदावंद के कलाम में लिखा है हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरियां, अदावतें, झगड़ा, और खुदावंद के कलाम में लिखा है हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग्ज, नशाबाजी, नाच रंग, ये जिस्म के काम है। लिहाजा लिखा है ये जिस्म के काम है। हम रूह के कर्जदार हैं। रूह ने हमें जिंदगी दी, नए सिर से पैदा किया है। लिहाजा अब हमने जिस्म के काम नहीं करने, बल्कि हमने रूह के काम करने। हालेलुया। मोहब्बत हमारी जिंदगी के अंदर होगी, खुशी हमारी जिंदगी के अंदर होगी, तो हम जिस्म के कामों को खत्म करेंगे। तो ये जो जिस्म रूह के अगर फल हमारी जिंदगी के अंदर होंगे तो जिस्म के कामों को हम फिनिश करते चले जाएंगे। लिहाजा पौलुस रसूल ने ये कहा कि हम रूह के कर्जदार हैं। रूह ने हमें खरीदा है। यीशु मसीह ने जान देकर, लहू बहाकर, अपना खून के जरिए से हमें नए सिरे से पैदा किया है और रूह ने हमें नया बना दिया है। अब हम जिस्म के कर्जदार नहीं हैं, बल्कि रूह के कर्जदार। और जिस्म के कामों का पता होगा तो फिर ही आप जान सकेंगे, एक एक चीज आपको पता हो कि जिस्म के क्या काम है, तब आप इस जिस्म पर काबू पा सकते हैं। अगर पता ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरियां, अदावतें, झगड़ा, और फिर क्या है? हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदते, बुग्ज, नशाबाजी और नाच रंग। ये बोलिए, ये सारे जिस्म के काम। और हरामकारी जो है, हरामकारी के बारे में पता होना चाहिए। खाली लोग पढ़ जाते हैं ऊपर से, लेकिन अगर बाइबल में देखें, यहां पर देखें तो हरामकारी क्या है? सुनिए गौर से। हरामकारी जो है, ये हर किस्म की बुरे थॉट, बुरे ख्यालात जो हमारे जहन पर छप जाते हैं, और दुनिया के अंदर जो हर किस्म की बैड, बुरी, गंदी तस्वीरें, गंदी मूवीज जो है, ये सब हरामकारी के अंदर आती हैं। और ये सारी जो हर किस्म के गंदे ख्यालात, गंदी सोचें, ये भाइयों जब आती हैं, उभरती हैं माइंड के अंदर, इसका मतलब है कि आप हरामकारी के अंदर चले जाते हैं। ये जिस्म की ख्वाहिश होती है। और आज दुनिया के अंदर यही हो रहा है, हर किस्म की हरामकारी हो रही है, बुरे ख्यालात, वैश्यानापन इंसान की आंखों के अंदर, जिंदगी के अंदर आ जाता है। ये हरामकारी है भाइयों। इसलिए क्या कि अगर तेरी आंख क्या करे? तेरा गुनाह करे तो उसे निकाल फेंक, काना होकर खुदा की बात सही नहीं करेगा। लिहाजा इन सोचों के अंदर, इस दिल के अंदर, ख्यालों के अंदर हरामकारी आपकी जिंदगी में उभरने ना पाए, नापाकियां ना आने पाए, बदकारी, गुनाह, हरामकारी, बुरे ख्यालात, बुरी सोचें, बुरी तस्वीरें, बुरी मूवीज, ये सब जिस्म के काम है। और अगर कोई ये करता है, इसका तो वो हरामकार है, हरामकारी उसके अंदर पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं फिर नापाकियां, ऐसे लोग जो नापाकी के अंदर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, पाकीज़गी के अंदर रहते ही नहीं है, और नापाकी के अंदर ही रहते हैं, नहीं जिस्म के काम। फिर शहवत परस्ती, सुनिए, यह शहवत परस्ती ऐसी लत है, सुनिए गौर से, ऐसी लत जो इंसानों को लग जाए तो इंसान जानवरों जैसी नेचर उनके अंदर आ जाती है। और फिर बुरी लत के अंदर, बुरी आदत के अंदर इंसान जिस्म को खुश करता है। ये जिस्म की ख्वाहिशात है, जिस्म के काम है, जिस्म के फ्रूट है। और इंसान क्या करता है कि फिर क्या करता है? शहवत परस्ती ऐसी लत के अंदर आ जाता है। जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि शुतुरमुर्ग, और फिर लिखा है, अगर आप देखें तो लिखा है कि ऊंटनी जो होती है वो शहवत के जोर के अंदर होती है, यानी नापाक जंगली ऊंटनी जो होती है, यानी ऐसी नेचर जो इंसान को जो है, इंसान को जानवर बना देती है। जानवर जैसी नेचर उस बंदे के अंदर होगी, गंदी सोच, गंदे ख्यालात, और फिर ये बुरी लत इंसान के अंदर आ जाती है। जिस्म के काम है शहवत परस्ती। तो भाइयों, ये अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो शहवत परस्ती के अंदर है, बुरी आदत के अंदर फंसा हुआ है, ये जिस्म की ख्वाहिश है। और फिर बुत परस्ती, बुत परस्ती क्या है?
کہ زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی پرستش کرنا یہ بت پرستی، آئیڈل ورشپ، بت پرستی یعنی ایسے کام، یعنی لوگ کیا کرتے ہیں؟ سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے، پانیوں کی ورشپ کی جاتی ہے. اور پھر انڈیا کے اندر تو آپ دیکھیں کہ اور درختوں کی پوجا اور دیگر ایسے انہوں نے بت بنا رکھے ہیں، پھر پتھروں کے دیوتا بنا رکھے ہیں، پتھروں کی مورتیوں کو پوجا جاتا ہے. یہ سب بت پرستی زندہ خدا کو چھوڑ کر، تو یہ بھائی جسم کے کام ہے، یہ ہلاک ہو جائے گا دنیا کے اندر. لیکن ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. اور پھر بائبل کے اندر لکھا جادوگریاں، یہ جادوگری بھائی آپ دیکھیں، جادوگریوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی ہر قسم کا برا فعل، جادو ٹونے اور اس طرح کی اور چیزیں. اور پھر آج کے دور کے اندر تو جو یہ فول نکالے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو جسم کے کام، یہ جادوگریاں جو ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں آج کل تو سٹار بنائے جاتے ہیں، سٹار دیکھے جاتے ہیں، یہ میرا سٹار یہ ہے، یہ سب یہ جو ہے یہ جادوگریوں کے اندر آتا ہے. تو یہ جسم کے کام ہے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے اگر کوئی یہ جسم کے کام کرتا ہے. اور پھر عداوتیں ایسی ہوتے ہیں بھائیو کہ ایک ایسا شخص جو عداوتیں ڈالتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں 4 لوگوں کے اوپر ایک لیڈر بن جاؤں، وہ عداوتیں ڈال کر فساد برپا کر دیتا ہے دنیا کے اندر. اور پھر اس گروپ کے اندر وہ خود لیڈر بننا چاہتا ہے، عداوتیں ڈالنے والا شخص. اور پھر جھگڑا کرنے والے لوگ، یہ سب جسم کے کام ہیں. اور پھر لکھا ہے حسد، اور حسد جو ہوتی ہے دیمک کی طرح انسان کو کھا جاتی ہے. بھائی دوسرے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو وہ بندہ خود بخود حسد کر کر کے خود ہی خالی بن جاتا ہے، جیسے دیمک جس لکڑی کو لگ جاتی ہے، حسد. اور آج دنیا کے اندر ہر بندے کے اندر حسد ہی نظر آ رہی ہے. وہ دوسرے کو بھائی دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا، دوسرے کی کامیابیوں سے جیلس ہوتا ہے، جلتا رہتا ہے، حسد کرتا ہے، جیلسی کے اندر آتا ہے. یہ سب جسم کے کام. پھر غصے کے اندر فوراً آ جانا، یہ سب جسم کے کام. پھر تفرقے ڈالنا، جدائیاں. اور پھر لکھا ہے کہ بدعتیں، بغض، نشہ بازی. اور پھر لکھا ناچ رنگ. پھر کیا بولیے؟ ناچ رنگ. سنیے غور سے، یہ ناچ رنگ کیا چیز ہے، نشہ بازی کیا چیز ہے. یہ تمام ناچ رنگ بڑی بڑی پارٹیوں کے اندر، بڑے بڑے جو پارٹیز ہوتی ہیں، بڑے بڑے فنکشن جو کیے جاتے ہیں، اور ان کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ ان کے اندر بھائیو ہر قسم کی ڈرگس یوز کرتا ہے، نشے ٹیکے یوز کیے جاتے ہیں، سگریٹ کے اندر نشہ ڈال کر یوز کیا جاتا ہے. یہ بھائیو ناچ رنگ کے اندر. پھر وہ جھومتے ہیں، ناچتے ہیں، یہ بڑی بڑی پارٹیوں کے اندر. یہ سب جسم کے کام. پھر آج کا تو شیشہ بڑے شوق سے نوجوان نسل پی رہی ہے. یہ سب ناچ رنگ، وہ پارٹیاں بناتے ہیں اور فنکشن کرتے ہیں، اس کے اندر یہ سارے جسم کے خواہش جو کام ہے یہ سب بھائیوں کرتے ہیں. یہ سب خداوند کے کلام میں لکھا کیا ہے بولیے؟ جسم کے کام. اور اگر ان پر آپ نے فتح پانی ہے تو پھر روح کے پھلوں پر، روح کے پھل آپ کی زندگی میں لگے. محبت کے ذریعے سے کوئی حسد کرتا ہے تو پھر آپ اس سے محبت کریں تو حسد ختم ہو جائے گی. ہاللیلویا. آئیے ذرا زوردار روح کی رسمی تعلیم کو بجا کر آگے چلتے ہیں. ہاللیلویا. لہذا خداوند کے کلام کے اندر خدا کا بندہ پولس رسول کیا کہتا ہے؟ ہم قرض دار تو ہیں مگر روح کے، جسم کے نہیں. جسم تو ہمیں ہلاکت کے اندر، حرام کاری کے اندر ڈالتی ہے. جسم تو ہمیں ناپاکی میں ڈالتا ہے. جسم تو ہمیں شہوت پرستی کے اندر لے جاتا ہے. جسم تو ہمیں بت پرستی، جادوگریاں، عداوت کے جھگڑوں کے اندر، حسد، ناچ رنگ کے اندر، نشے کے اندر لے جاتا ہے. مگر لکھا ہے ہم جسم کے قرض دار نہیں بلکہ بولیے روح کے قرض دار. کیونکہ روح نے ہمیں زندگی دی ہے، روح کے وسیلے سے ہم زندہ ہیں. پانیما ہمارا حیات پر، یسوع روح القدس ہمارا مددگار جو ہے، ہمارا پیراکلیٹ ہے. ہم ہاللیلویا. ہمارا کمفورٹر، ہیلپر، ہمارا کاؤنسلر، ایڈوکیٹ، انٹرسیسر، ایڈوائزر ہے. وہ بھائی اس کے ذریعے سے اس کے ہم قرض دار ہیں. آمین. لہذا کوئی جسم کے کام نہ کرے. اگر جسم کے کام ہے تو پھر لکھا روح القدس کو اپنی زندگی میں مانگیے. روح القدس ہوگا خوشی، اطمینان، تسلی، تحمل، ایمانداری، نیکی، علم، پرہیزگاری. اور پھر لکھا محبت. ہاللیلویا. اس لیے لکھا محبت افضل ہے. محبت کیا ہے؟ اگاپے لو. اگاپے لو یہ خدا اور انسان کا آپس میں پیار ہے. یہ بڑی محبت ہو. لہذا محبت کے ذریعے سے
یہ روح کے پھلوں کے ذریعے سے ہم جسم کے کاموں کو نشست و نابود کر سکتے ہیں. اس لیے بائبل کے اندر لکھا ہے ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں بلکہ کس کے ہیں؟ روح کے. کہ روح کے موافق زندگی بسر کرے. اور لکھا اگر کوئی جسم کے موافق زندگی بسر کرے گا تو مرے گا. آمین. اگر کوئی روح کے موافق زندگی بسر کرے گا تو جیتا رہے گا. یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے, یہاں پر لکھا ہے. بس ہے بھائیو تم قرضدار تو ہو مگر جسم کے نہیں, کہ جسم کے مطابق زندگی گزارو, کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے. اور سنیے آگے, اور اگر روح سے بدل کے کاموں کو نشست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے. ہاللویا 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 ہاللویا. لہذا ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں, روح کے قرضدار ہیں, جس نے ہمیں نیچرے سے پیدا کیا, جس نے ہمیں زندہ کیا ہے اور جس نے ہمیں زندہ کر رکھا. اور کوئی جسم کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو ان کا ضرور ہلاک ہوگا, برباد ہو جائے گا اور موت کے میں چلا جائے گا. اس لیے خدا نے ہمیں نیچرے سے پیدا کیا ہے, نیچرے سے پیدا کیا. ہم روح کے قرضدار ہیں, جسم کے قرضدار نہیں ہے کہ جسم کے کاموں کو, جسم کو خوش کرتے تھے. اور روح کے پھلوں سے ہم لکھا جسم کے کاموں کو نشست و نابود کریں گے. لہذا یہ روح کے فروٹ جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر لگے. اور پولس رسول یہ بھی کہتا ہے روح کے تعلق سے, وہ کہتا ہے قرضدار ہم ہیں, روح کے قرضدار. وہ کہتا ہے کہ جیسے روح کے قرضدار کو دو طرح سے لیتا ہے. ایک تو کہتا ہے جب روح کا قرضدار ہوں, روح نے مجھے پیدا کیا ہے, روح نے مجھے نیچر سے پیدا کیا ہے, تو پھر میرے روح کا قرض اتارنا ہے. روح کا قرض کیا کرنا ہے؟ اتارنا ہے. کیسے اتارے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں خوشخبری کو دوسروں تک پہنچاؤں گا. جیسے میری جان بچ گئی ہے اسی طرح میں بھی زندگیاں بچاؤں گا. ہاللویا. یہ روح کا قرض اتاروں گا. تو آپ دیکھیے یہ چیزیں وہ کہتا ہے کہ میں روحوں کو جیتوں گا. اور پھر پولس رسول نے جسم کی نہیں مانی, جسم کی خواہشوں پر نہیں عمل کیا. سنیے, وہ کی نہیں مانی, روح کی پھر مانی. تو جسم کے اندر وہ تکلیفیں اٹھانے لگا. جب اس کی زندگی میں کوئی بیماری آئی تو اس نے خدا کے سامنے 3 دفعہ ریکویسٹ کی ہے, 3 دفعہ درخواست کی, خداوند مجھے اس بیماری سے شفا دے دے. خدا نے نہیں شفا دی. خدا نے کہا میرا فضل تیرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. پھر اس نے جب یہ بات سنی تو پھر اس نے تباہی مچا دی دنیا کے اندر. اس نے دکھ سہے مسیح کی خاطر, کوڑے لگائے جاتے تھے, اس نے جسم کی نہیں مانی, جسم کی خواہشوں پر نہیں چلا. پھر اس نے جسم پر بدن پر کوڑے کھائے مسیح کی طرح. پھر لکھا بارخا ڈاکو کے خطرے میں پڑا. پھر جسم پر اس نے اذیتیں سہی, جسم کی نہیں مانی, جسم کو کنٹرول میں کیا. اور جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ لوط جو تھا, لوط نے لکھا کہ سدوم عمورہ کے اندر لکھا کہ ہر قسم کی برائی بدکاری گناہ وہاں پر تھا. سدوم عمورہ کے اندر خدا نے کہا میں اس علاقہ کو ہلاک کر دوں گا. اور لکھا ہے لوط جو تھا اپنے دل کو شکنجے میں کھینچ کے رکھتا تھا. ہاللویا. اس نے شکنجے میں کھینچ رکھا تھا. یہ روح کے قرضدار ہونا ہے, روح کے کنٹرول میں کرنا. اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے میں نے جسم کی نہیں مانی, لوط نے بھی نہیں مانی. وہ کہتا ہے میں اپنے دل کو شکنجا میں کھینچ کے رکھتا ہوں, کہیں جسم کے کام نہ میری زندگی کے اندر آئے گا. بدکاری, ناپاکی, شہوت پرستی نہ آئے, بت پرستیاں نہ آئے. لہذا اس نے اپنے آپ کو شکنجا میں کھینچا. پولس رسول بھی پھر اس نے اپنے آپ کو کھینچا اور جسم کی نہیں مانی, جسم کے مطابق زندگی نہیں بسر کی. کوڑے لگے, مصیبتیں سہی مسیح کی خاطر, دکھ سہے. اور پھر لکھا روح کے ذریعے سے وہ خداوند کی ورشپ کرنے لگا. اور سنیے جو میں بات کرنے لگا ہوں, جب اس نے مسیح کو قبول کیا تو لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں تو میں نے گوشت اور خون سے صلاح نہیں لی. وہ کہتا ہے اب میں نے جسم, یہ گوشت اور خون جو ہے نا, وہ کہتا ہے میں نے جسم کی نہیں مانی. اور پھر لکھا ہے جب اس نے مسیح کو قبول کیا تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ عرب کے اندر چلا گیا اور وہاں پر سیکھتا رہا. روح القدس سے اس نے سیکھا. سنیے, اور جب روح القدس سے سیکھا تو وہ اس نے کوئی عالموں کے پاس, اسکالر جو وہاں پر جو تھے ان کے پاس نہیں گیا. پھر وہ بیٹھ کر روح القدس سے اس نے سیکھا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی. ہاللویا. اس بات کو اگر سمجھ لگی ہے تو ذرا ضرورت آئی تو ہاللویا. وہ کہتا ہے یہ بات مجھے خداوند سے, روح القدس سے ملی, پنیما سے ملی, اسپرٹ سے ملی, کہ جس رات مسیح پکڑوایا گیا اسے نہیں پتا مسیح پکڑوایا گیا, مگر روح نے اس پر بھید کھولے. آمین.
اس نے کہا جس رات مسیح پکڑوائے گا اس نے روٹی لی، ہاللیلویا، روٹی اور شیرہ کیا کیا اس نے کہا کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم پر بھی پہنچا دی، ہاللیلویا۔ مسیح نے کیا کیا؟ روٹی اور شیرہ لیا اور اپنے شاگردوں کو دینے لگا۔ یہ بھیت جو اس پر کھلے تھے، اس نے جسم کی نہیں مانی، روح کی مانی۔ پھر روح کے گہرے مکاشفات، روح کے گہرے بھیت اس پر کھلے۔ اس نے جب جسم کی نہیں مانی، خدا نے کہا کہ اس نے جب شفا کی درخواست کی، خدا نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی نہیں، جسم کو تاکہ وہ ڈسٹروائے کرے، جسم کو فنا ہونے دے، جسم کی خواہشوں کو کنٹرول کرے، لہذا اس نے جسم کی خواہشوں کو کنٹرول کیا۔ اس لیے پھر لکھا اس نے جب ٹور کیے، لکھا سارے یورپ کو بدل کر رکھ دیا، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یہ روح سے چلنے لگا۔ پھر جب روح قدس اس کی زندگی کے اندر آیا، روحانی پھلوں سے مملو ہو گیا، اس نے جسم کی نہیں مانی۔ پھر جسم تو ہمیں ہلاک کر دے گا، جسم تو ہمیں فنا کے اندر لے جائے گا، برباد کر دے گا، لہذا لکھا ہے ہم جسم کے قرضدار نہیں ہیں، بولیے روح کے قرضدار ہیں، تاکہ روح کو خوش کرے۔ ایسا نہیں کہ جسم کے قرضدار نہیں ہے، جسم نے تو ہمیں موت دی ہے، ہلاکت دی ہے، جسم کے کاموں کے ذریعے سے تو ہم برباد ہوں گے، جہنم کے اندر جائیں گے، مگر جب روح کے پھل آئیں گے، محبت، خوشی آئے گی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، علم، ایمانداری، پرہیزگاری، یہ سب روح کے فروٹ ہیں اور یہ ہماری زندگیوں کے اندر لگے۔ ہمارا دل ہم نے اپنے جسم کو شکنجا میں کھینچنا ہے، لوط کی طرح، پلوس کی طرح۔ خدا ہم سے کہتا ہے میرا فضل تمہارے لیے کافی ہے، ہاللیلویا۔ لہذا خدا کے فضل کو مانگنا ہے، روح قدس کو مانگنا ہے۔ پانیواں، مددگار، ہیلپر، صلاحکار، مشیر، ایڈوکیٹ، شفاعت کرنے والا، یہ جو روح قدس ہے، یہ دوسرا مددگار ہے، یہ ہمارے اندر ہے، ہمیں نئے سر سے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اب ہم نے جسم کے کاموں کو نہیں کرنا، بلکہ لکھا ہے جسم کے کاموں کے ذریعے سے، جسم کے کاموں کو ختم کرنا، روح کے کاموں کو اپنے سٹارٹ کرنا، روح کے پھل ہماری زندگیوں کے اندر لگے، تب ہم جسم کے کاموں کو برباد کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے کیا کرنا؟ قرض اتارنا ہے۔ جیسے پولس نے کہا میری زندگی بچی ہے تو میں اور لوگوں کی زندگیوں کو بچاؤں گا، اپنا قرض اتاروں گا۔ پھر پولس رسول نے پورا یورپ جو تھا وہ مسیح کی خاطر جیت لیا، مسیح کے قدموں میں لے آیا۔ اس لیے بھائیو بہنوں، ہم روح کے قرضدار ہیں، ہمیں روحیں جیتنی ہے، روحوں کو خدا کی حضوری میں لانا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ خادم، بڑے بڑے خادم جو ہیں وہ روحیں نہیں جیت رہے، وہ کہتے ہیں جسم میں سکون ملے، بھئی آرام کرنا بھی اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں بھائی روح خود ہی آ جائے چرچ کے اندر۔ ایسا نہیں ہوتا، کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر روح قدس زندگی کے اندر ہے تو پھر بھائی روحیں جیتے، قرض اتاریں۔ یہ بھائی ہم پر قرض ہے روح کا، کہ روح قدس نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے ہمیشہ کی، تو ہم بھائیو اسی طرح نکمے لوگ بنے رہیں، جسم کے کام کرتے رہیں۔ ہمیں روح کے کام کرنے ہیں، جسم کے کاموں کو ختم کرنا ہے۔ یہ جسم تو ہمیں موت کی طرف لے جائے گا، مگر روح ہمیں زندہ کرتا ہے، روح ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ لہذا میں اور آپ کیا ہے؟ جسم روح کے قرضدار ہے، جسم کے قرضدار نہیں ہے۔ لہذا ہمیں روح کے مطابق اپنی لائف بسر کرنی ہے۔ خدا کے نام کو جلال دینا۔ آئیے